السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 10 سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ سے سبق دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او عن ابی سعید شک العامش۔ حضرت عامش تابعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد ابو صالح سے اس شک کے ساتھ نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا تھا یا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا تھا۔ قال لما کان یوم غزوۃ تبوک اصاب الناس مجاعۃ، کہ غزوہ تبوک کے دنوں میں لوگوں کو بھوک نے ستایا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو اذنت لنا، اگر آپ ہمیں اجازت دیں، فنحرنا نواضحنا، تو ہم پانی لانے والے اپنے اونٹوں کو ہم ذبح کر لیں، فاکلنا، پس ہم کھا لیں، ودہنا، اور ان سے روغن بھی حاصل کر لیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلوا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کر لو۔ قال، راوی کہتے ہیں فجاء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فعلت قل الظہر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی۔ وَلَكِنِ ادْعُوهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، البتہ لوگوں کو آپ ان کے بچے کھچے سامان خوراک کے ساتھ بلا لیجئے۔ علیہا بالبرکتی لعل اللہ ان یجعل فی ذالک، پھر ان کے واسطے اللہ سے اسی میں برکت کرنے کی دعا کیجیے، امید ہے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت فرما دے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں ٹھیک ہے۔ فدعا بنطع فبسط، چنانچہ آپ نے چمڑے کا بڑا دسترخوان منگوایا، پس وہ بچھا دیا گیا۔ ثم دعا بفضل ازوادہم، پھر لوگوں سے ان کا بچا کھچا سامان خوراک بھی منگوایا۔ قال فجعل الرجل یجیء بکف ذرۃ، پس کوئی آدمی مٹھی چنے کے دانے ہی لے آ رہا ہے، کوئی ایک مٹھی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا لیے چلا آ رہا ہے۔ جی یہ سارا دیکھ لیں۔ بکف ذرۃ، چنے کے دانوں کی ایک مٹھی۔ قال وجعل ویجیء الآخر بکف تمر، کوئی کھجور کی ایک مٹھی لے کے آ رہا ہے۔ قال ویجیء الآخر بکسرۃ، اور کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا لے کے آ رہا ہے۔ حتی اجتمع علی النطع من ذلک شیء یسیر، یہاں تک کہ دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار میں یہ سب چیزیں جمع ہو گئیں۔ قال، راوی کہتے ہیں ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ ثم قال، پھر فرمایا خذوا فی اوعیتکم، اب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو۔ قال فآخذوا
فی اوعیتہم، راوی کہتے ہیں کہ پھر سب نے کھایا حتیٰ کہ سیر ہو گئے. ہاں پہلے اوپر راوی فرماتے ہیں کہ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے. حتیٰ ما ترکوا فی العسکری وعاء، لشکر میں سے یہاں تک کہ کسی نے ایک برتن بھی خالی نہ چھوڑا. الا ملؤوہ، مگر یہ کہ انہوں نے اس کو بھر لیا. قال، راوی کہتے ہیں فاکلوا، پس انہوں نے خوب کھایا. حتیٰ شبعوا، یہاں تک کہ سیر ہو گئے. وفضلت فضلۃ، اور کچھ اضافی بھی بچ رہا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیحجب عن الجنۃ، جو بغیر کسی شک کے کامل یقین کے ساتھ ان دو شہادتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جائے پھر وہ جنت سے روکا جائے، ایسا نہیں ہے. مطلب یہ ہے عزیز طلبہ اس حدیث مبارکہ کا کہ اس کا تعلق آخری جو سے ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی شہادت ادا کرنے کا اعلان فرمایا، اور خود وہ کر کے اعلان فرمایا کہ جو شخص بھی ان دو شہادتوں کو مخلصانہ طور پر ادا کرے، شک و شبہ کی کوئی بیماری اس کے دل و دماغ کو نہ ہو، تو وہ اسی ایمانی حالت میں اس کو موت آئے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا. عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو شخص گواہی دے، شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دی. مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ شہادت دے کر پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹ لے. در حقیقت اس نے پورے اسلام کو اپنا دین بنا لیا جب اس نے اس بات کی شہادت دی. اگر بالفرض اس سے کبھی کوتاہی ہو بھی گئی تو اس کا ایمانی شعور کفارہ اور توبہ وغیرہ کے مقررہ طریقوں سے اس کی تلافی کرنے پر اس کو مجبور کرے گا، اور اس لیے انشاءاللہ وہ عذاب دوزخ سے محفوظ ہی رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.